السلام علیکم فرینڈز، دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فضائل اعمال میں حکایات صحابہ میں ہم سب سے پہلا باب دین کی خاطر سختیوں کو برداشت کرنا یہ پڑھ رہے تھے۔ دو واقعات ہم پڑھ چکے تھے حکایات، تیسرا آج ہم پڑھیں گے کہ صلح حدیبیہ اور ابو جندل رضی اللہ عنہ اور ابو بصیر رضی اللہ عنہ کا قصہ۔ سن 6 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ادھر آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادہ سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی اور وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے، اس لیے مزاحمت کی اور حدیبیہ میں آپ کو رکنا پڑا۔ جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم ساتھ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے۔ لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی خاطر سے لڑنے سے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی، اور باوجود صحابہ رضی اللہ عنہم کی لڑائی پر مستعدی اور بہادری کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا کہ جانثار اور فرما بردار، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں طے ہوئیں، ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص ایمان لائے اور ہجرت کرے، مسلمان اس کو مکہ واپس کر دیں گے، اور مسلمانوں سے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا آئے تو وہ واپس نہ کیا جائے گا۔ یہ صلح نامہ بھی پورا نہیں لکھا گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا۔ ان کے باپ سہیل نے، جو اس صلح نامے میں کفار کی طرف سے وکیل تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے صاحبزادے کے تمانچے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مرتب نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی، مگر انہوں نے اصرار کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دو، مگر وہ لوگ بضد پر تھے، نہ مانے۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر فریاد بھی کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا ہوں، اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر جو گزر رہی ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے واپس ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان قریب حق تعالی شانو تمہارے لیے راستہ نکالیں گے۔ صلح نامہ کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ واپس فرما دیے۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، آپ مجھے کفار کے پنجہ میں پھر بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ انشاءاللہ ان قریب تمہارے واسطے رستہ کھلے گا۔ یہ صحابی رضی اللہ عنہ ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستے میں ان میں سے ایک کہنے لگا کہ یار تیری یہ تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے۔ شیخی باز آدمی ذرا سی بات میں بھول ہی جاتا ہے۔ وہ نیام سے تلوار نکال کر کہنے لگا، ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے، یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کیا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر ایک کو تو نپٹا دیا، میرا نمبر ہے، بھاگا ہوا مدینہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ عنہ پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے ہیں، مجھے واپس کر دیا اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہو، وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین و مددگار ہو۔ وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مکہ والوں کو اس قصہ کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی، جن کا قصہ پہلے گزرا ہے، چھپ کر وہاں پہنچ گئے۔ اس طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں ایک مختصر سی جماعت ہو گئی جنگل میں، جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ وہاں باغات
اور آبادیاں اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگے تھے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو اپنے پاس بلا لیں، یہ معاہدہ میں تو داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا رستہ کھولے۔ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ ہاتھ میں تھا، اسی حالت میں انتقال فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا۔ فائدہ: آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو بشرط یہ کہ دین بھی سچا ہو تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمانوں کی مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے بشرط یہ کہ وہ مسلمان ہو۔ آج یہ ہم نے تیسرا ٹاپک جو ہے نا وہ پڑھا ہے، دین اسلام کی خاطر سختیاں اور تکلیفیں برداشت کرنا۔ تو مقصد صرف اس کو پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس میں سے جو ہے آج کے گئے گزرے دور میں اسلام کی تعلیمات کو سمجھنا، صحیح بات کو سب سے پہلے پک کرنا، یہ سب سے امپورٹنٹ آج کل کے دور میں جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اس کو پک کرنے کے بعد پھر اس کو سمجھنا، پھر اس پہ عمل کرنا، یہ بہت مینڈیٹری، بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس سیریز کو، کتاب کو پڑھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے اللہ پاک نے پوری دنیا میں بے شمار لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی، اور آج بھی اس کتاب کو جو ہے نا وہ پڑھا جا رہا ہے۔ تو کیونکہ یہ ہماری زبان اردو میں ہے اس لیے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، تو ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کا بہت فائدہ دیں گے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا اسلام اور مصائب میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔